السلام علیکم معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر کے ناول جنت کے پتے کی ایپیسوڈ نمبر 18 کا آغاز کرتے ہیں۔ پزل باکس کے کوڈ بار میں 5 چوکٹے بنے تھے۔ حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اسے وہ 5 حرفی لفظ سمجھ میں آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھا۔ پہلی آسان تھی مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ تھا اور وہ اسے خود ہی کھولنا تھا۔ مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہیلیاں؟ باکس گود میں رکھی اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو میٹھی نیند تھی۔ بہت دنوں بعد اس پہ سکون سا چھا رہا تھا۔ وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی۔ کب سو گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی۔ عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ عائشہ، بہارے، وہ متلاشی انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہیں۔ عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی اس گھنے جھٹ تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلہاڑا پکڑے کھڑی تھی، ساتھ ہی بہارے زمین پہ بیٹھی تھی، کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھی تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں، سو ہم سب کچھ ادھر لے آئے۔ خیر تھی عائشہ، اس نے خفت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں اور وہ ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھیں، وہ بھی صرف اس خیال سے کہ وہ ان 2 پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پہ بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ خشک گھاس پہ بیٹھ گئی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے ان کے دونوں سروں کو ملا کر ان کو باندھ رہی تھی، یوں کہ وہ ایک گول سبز سا رنگ بن گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہیلی سمجھ میں آئی؟ فوراً ہی آ گئی تھی۔ بہت آسان تھی اور کم از کم اس کے لیے اسے کسی فلاسفر کے گدھوں اور کتوں والے اقوال زری نہیں پڑھنے پڑے تھے۔ عائشہ کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر یہ مجھے نہیں بتاتی۔ ٹھیک کرتی ہے، یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے۔ تحفہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، اگر تم اسے خود بوجھ کر نکالو گی تو وہ تمہیں اصلی خوشی ہوگی، ورنہ توڑ کر بھی تم نکال سکتی ہو، عائشہ نے کہا۔ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ویسے یہ پہیلی کون لکھتا ہے؟ عبدالرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں، اس نے کسی سے لکھوا لی ہوگی۔ بہارے نے شانے اچکا کر کہا، گویا عبدالرحمن سے بہت محبت اور عقیدت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ اس نے خود نہیں لکھی تھی، تو پھر شاید ٹولی نے۔ بہارے بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی سے لپیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھول دار حلقے میں تبدیل ہو گیا، تو اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پہ رکھا، بہارے گل اور عائشہ گل کی طرف سے۔ اس کے انداز پہ کام کرتی عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہارے گل اور عائشہ گل کا بہت شکریہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر پہ پہنے تاج کو چھوا۔ مری میں ایسے تاج بکثرت ملتے تھے، مگر ان میں سے کوئی تاج اتنا خوبصورت نہ تھا، کوئی تاج اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہارے اب پزل باکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنے گلابی زنبیل میں رکھ کر عائشہ کے ساتھ کام کروانے لگی تھی۔ اس نے بھی اٹھنا چاہا مگر عائشہ نے روک دیا۔ تم مہمان ہو، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تو کروا لینا۔ پھر کام ختم کر کے بہارے نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ سے پانی کی بوتل نکال کر حیا اور عائشہ کے ہاتھ دھلائے۔ پھر لنچ باکسز کھول کر چٹائی پہ رکھنے لگی۔ یہ تلی ہوئی مچھلی ہے، یہ سلاد ہے اور یہ مرغابی کا سالن۔ کھانا ابھی تک گرم تھا اور اس کی خوشبو بہت اشتہا انگیز تھی۔ اسے یاد تھا شروع میں وہ اور ڈی جے ترک کھانوں سے کتنی متنفر ہو گئی تھی، مگر چند ہی روز بعد ان کو ترک کھانے سے اچھا کھانا کوئی نہیں لگتا تھا۔ یوں سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ زمین پہ بیٹھے ٹھنڈی سی دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا۔ استنبول کی چہل پہل اور ہنگامہ خیز زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پہ، جہاں وہ خود کو فطرت سے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر چیزیں سمیٹ کر وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گٹھے سروں پہ اٹھائے ڈھلان سے اتر کر واپسی بگھی تک آئیں۔ عائشہ نے ساری لکڑیاں اور اوزار صندوق میں رکھے اور پھر وہ بگھی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چل دی۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ وہ اب کدھر جا رہی ہیں، وہ خود کو ان 2 بہنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔
پھر بھی عائشہ نے خود ہی بتانے لگی، اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں مگر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چلتی بہاریں نے ذرا خفکی سے سرگوشی کی۔ وہ جو دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھا کر چل رہی تھی ذرا چونکی۔ وہ کیوں؟ ہم سمندر پہ سیپ چننے جا رہے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں، میرے کسی سیٹ سے موتی نہیں نکلتا اور عائشہ کی ہر سیپ سے موتی نکلتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ عبد الرحمن کہتا ہے کہ عائشہ کی سیپ سے موتی اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ سچ بولتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بہارے کے سیپ سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہارے ہمیشہ اللہ سے برا گمان رکھتی ہے۔ جس دن بہارے اچھا گمان رکھے گی اس دن موتی نکل آئیں گے، اور ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا۔ آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر کہا۔ اس کی آخری بات پہ حیا نے سوالیہ نگاہوں سے بہارے کو دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا، سفید موتی، وہ بہت خوبصورت تھا، میں نے وہ عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ تم اپنے پاس رکھتی نا۔ جواباً بہارے نے ملال بھری تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ساحل کا یہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا، نیلے سمندر کی لہریں امٹ امٹ کر پتھروں سے سر پٹکتی اور واپس لوٹ جاتی۔ ساحل کی ریت گیلی تھی، اس پہ قطار میں بہت سے پتھر پڑے تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ چیزیں محفوظ جگہ پہ رکھ کر جوتے اتار کر ننگے پاؤں چلتی پانی میں آ کھڑی ہوئی۔ ادھر سمندر اکثر سیپ ڈال دیتا ہے مگر روز نہیں۔ عائشہ پاؤں پر پانی پہ چلتی کہہ رہی تھی، لہریں امٹ امٹ کر آتی، اس سے ٹکراتی اور اس کے گھٹنوں تک بھگو کر واپس چلی جاتی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیپ ڈھونڈ رہی تھی۔ پانی یخ بستا تھا اور ہوا سرد تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہارے ریت سے سیپ اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھی مگر اسے اپنے پاس کوئی سیپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہہ تلے چھلکتی ریت کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ریت پہ جا گری۔ صد شکر کے پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا۔ لہر واپس پلٹ کی، وہ ریت پہ گری پڑی تھی مگر مکمل طور پہ بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی، ریت کے ذرے سفید بالوں پہ جا لگے تھے۔ وہ درد سے دکھی کمر کو سہلاتی بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بہارے نے اسے گرتے نہ دیکھا تھا اور نہ ہی اٹھتے۔ اس نے بھی واویلا نہ کیا۔ پانی کا درد آگ کے درد سے کم تھا، وہ برداشت کر گئی۔ اسے گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیپ ڈال گئی تھی۔ اسے جھک کر سیپ اٹھا لی۔ وہ ایک شامی کباب کے سائز جتنا تھا۔ اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں سے بنا تھا۔ اوہ، تو تم بھیگ گئیں، ٹھہرو یہ شال لے لو۔ پتھروں کے پار چٹائی پہ بیٹھتے ہوئے عائشہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال کر دی جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ چلو اب سیپ کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تکون کی صورت میں بیٹھی تھیں، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے سامنے رکھی۔ عائشہ نے بڑے سے چپٹے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیپ نکال کر پھر اس کے خول کے دونوں حصوں کے درمیان درز میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹکنے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے کھول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا، وہ مر چکا تھا مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکڑ سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہاریں البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے ساتوں سیپ کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہارے کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہارے نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیپ کھولے۔ اس کے اندر سوائے خون آلود کہ کچھ بھی نہ نکلا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپایا۔ وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں کے درز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے کسی نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہارے اور عائشہ منتظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیپ کے دونوں حصوں کو پکڑا، کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہارے کسی بے دلی سے سیپ کو ایک طرف ڈال دیا۔ تم دونوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا، کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیپ چنو گی۔ عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہیں۔
رات بھی خدا پہ سیاہ چادر تن چکی تھی جس میں جھلملاتے تارے ٹکے تھے اس کے کمرے کی کھڑکی کے جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور اس سے وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھی۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتے ہیں، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک اس کی فراشوں اور سارے زخم مندمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اسے رکنے کا کہا تو وہ رک گئی۔ اسے بھی خدا اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ اب اس مانجی میں کچھ لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق بات کریں گے۔ اس پر پرفضا مقام پہ مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی، اور پھر بھی قدا اسے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان دونوں بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھے رکھا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارا بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی اسپونجی سے۔ آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے کے بعد وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ اب بھی واپس جانا، دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا، چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبدالرحمن پاشا سے ہے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پہ بہت بڑا احسان کیا تھا، وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک اس کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس نے اماں ابا اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا تھا، وہ پھر استنبول میں یا پھر عبدالرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی۔ اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا، مگر جہان جانے وہ کیسا ہوگا۔ اتنے دنوں سے اس نے بات بھی نہیں کی تھی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے تقسیم پہ چھوڑنے آیا تھا، تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہوا بھی یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر سینہ اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لیونگ روم میں انگیٹھی دہک رہی تھی، اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پہ بیٹھی اوپر پاؤں کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پشت کیے، وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی۔ مدر دھیمی اور خوبصورت آواز جو آیات کے ساتھ وہ اوپر نیچے ہوتی تھی، اور آگ والے جنت والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی میں سے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی اس کرسی پہ اس کمرے میں پڑی تھی جس میں بہت آگ تھی، الاؤ، انگیٹھی، ابلتا ویکس، دہکتی سلاخیں۔ اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلاتی رہی۔ عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پہ بیٹھی چلی گئی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا، فون کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انگیٹھی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ وہ یک ٹک گم سم سی دہکتی لکڑیوں کو دیکھے گئی تو آج کے دن ہم بھلا دیں گے کہ ان کو، جیسا کہ وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ دفتن عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی، اسے یوں آخری سینے پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپر خانے میں اسے قرآن پاک کو رکھا، پھر اس کے ساتھ زینے پہ آ بیٹھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ہے گمسم سی اس کا چہرہ دیکھے گئی، اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا، اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھیں۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی ہے؟ ہر وقت اس کے چہرے پہ کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا؟ صاف شفاف اجلا چہرہ،
मासूमियत, कम उम्री, हया। उसने धीरे से हया की बंद मुट्ठी पे अपना हाथ रखा। हया ने चेहरा जरा सा फेरा था। उससे रोशनी नहीं देखी जा रही थी। उसकी आंखें अंधेरे की बहुत आदी हो चुकी थी। ये दुनिया धोखे में कैसे डालती है आयशे। अब वो बिल्कुल भी उसे नहीं देख रही थी, वो अलाव को देख रही थी जिसे सुर्ख दाने उड़ उड़ कर फिजा में तहलील हो रहे थे। जब ये अपने चमकने वाली चीज़ों में इतना गुम कर लेती है कि अल्लाह भूल जाता है। क्या मुझे भी दुनिया ने धोखे में डाल रखा है। पहली दफ़ा धोखा इंसान भूलपन में करता है, मगर बार बार खाए तो वो उसका गुनाह बन जाता है। और अगर किसी एहसास होने के बाद ना खाए तो उसे एक बुरी याद समझकर भूल जाना चाहिए और ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। नए सिरे से उसे यू टर्न लेना आसान होता है क्या। इंसान का दिल चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, खूबसूरत लिबास पहने। क्या ये बुरी बात है। उसकी आवाज़ में बेबसी दराई थी, जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या गलत था, क्या सही, सब गटमट हो रहा था। नहीं, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, मगर इनको आपको पूरी ज़िंदगी नहीं बनना चाहिए। इंसान को इन चीज़ों से ऊपर होना चाहिए। लोग मेरी तरह होते हैं जिनकी ज़िंदगी लकड़ी के खिलौने बनाने, मछली पकड़ने और सुच्चे मोती चुनने तक महदूद होती है। और कुछ लोग बड़े मकासद लेकर जीते हैं, फिर वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होते। हया ने गैर इरादी तौर पर एक निगाह अपने कंधे पर डाली जहां आस्तीन के नीचे हु लिखा था। और जिनकी ज़िंदगी में बड़ा मकसद ना हो वो क्या करे। वही जो मैं करती हूँ, इबादत। हम इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, सो हमें अपने हर काम को इबादत बना लेना चाहिए। इबादत सिर्फ रोज़ा, नवाफिल या तस्बीह का नाम नहीं होता, बल्कि हर इंसान का टैलेंट भी उसकी इबादत बन सकता है। मैं बहार के लिए फूलों के हार और आने के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी ये सिला रहमी मेरी इबादत है। मैं पजल बॉक्सेस और मोतियों के हार बेचती हूँ। मेरा ये रिस्क तलाशना मेरी इबादत है। ये छोटे छोटे काम करते करते इंसान बड़े बड़े मकासद पा लेता है, और इंसान उन चीज़ों के लिए मजबूती कहाँ से लाए। हया, मुझे लगता है हम लड़कियों ने अपने ऊपर एक नाजुक स्टिकर लगा रखे हैं। फ्रिजाइल स्टिकर समझती हो ना। वो नाजुक स्टिकर वो नाजुक अशिया की पैकिंग के ऊपर चस्पा होते हैं और उन पर लिखा होता है हैंडल विथ केयर। वही स्टिकर्स हम लड़कियां अपनी पेशानी पे लगाए रखती हैं। फिर किसी का ज़रा सा तंज हो या बेजा पड़ी डांट, ज़रा सा कांटा चुभ जाए या दिल टूट जाए, हम घंटों रोती हैं। अल्लाह ने हमें इतना नाजुक नहीं बनाया, हमने खुद को बहुत नाजुक बना लिया है। और जब हम लड़कियां इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगी तो हमें ज़िंदगी में बड़े मकासद नज़र आने लग जाएंगे। आयशा खामोश हो गई। अब लिविंग रूम में सिर्फ लकड़ियाँ के चटकने की आवाज़ आ रही थी। आयशा गुरु, तुम बहुत प्यारी बातें करती हो। वो थकान से ज़रा सा मुस्कुरा कर बोली तो आयशा धीरे से हंस दी। तुम भी बहुत प्यारी हो। ये तो तुमने मुरव्वत में कहा। अच्छा आयशा, मैं कल से तुम दोनों के कमरे में सो जाया करूँ। मुझे ऊपर वाले कमरे में तन्हाई महसूस होती है। ठीक है, फिर हम कल अपने कमरे की सेटिंग बदल देंगे। बड़े वाला बेड, डबल बेड गेस्ट रूम से ले आएंगे। आयशा उठते हुए बोली। उसने मुस्कुरा कर धीरे से सर हिला दिया। जो भी था, आयशा की बातें उसके दिल को बहुत उलझा दिया करती थी। वो कभी भी जिंदगी में ऐसी परेशान और शशुपंच में मुब्तला नहीं रही थी जिससे अब गुजर रही थी। अगले रोज़ उसे मोबाइल तो होटल ग्रैंड के एक मुलाजिम ने सिम समेत ला दिया था, मगर बेड वो शिफ्ट ना कर सकें कि वो खुल नहीं रहा था। उन्होंने ये काम एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया। सो रात को जब वो सोने के लिए लेटी तो अपने ऊपर कमरे में अकेली थी। आंखें बंद करते उसके जहन में वही रात, दहकती सलाखें और भड़कता अलाव छाने लगा तो वो मुस्तरिब सी उठी। वो रात का पीछा वो रात उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसके मसले ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। पहले वो सफ़ेद फूल और पाशा का ताकुब, अब ये यादें। अगर वो उस रोज़ अकेली मिसेस अब्दुल्ला के घर से ना निकलती, और अगर 5-6 माह कबल वो उस चैरिटी लंच पे 5 स्टार होटल में ना गई होती तो वो ये मसले पेश ना आते। उसने बहुत इस्तराब से सोचा। यकीनन पाशा उसे चैरिटी लंच पे उसे मदऊ होगा। उसे उस सफ़ेद महल में जगह जगह पाशा और रानी की तस्वीरें अब ऐसा नजर आई थीं। और अब तक तो अब्दुल रहमान पाशा की शक्ल हिफ्ज हो चुकी थी। उसने आंखें बंद करके याद करने की सही की। क्या उसने उसे लंच पे देखा था। उसे फ़ोन नंबर्स याद नहीं रहते थे क्योंकि वो उन्हें याद रखने की कोशिश नहीं करती थी। हाँ, उसे बचपन में होता था।
وہ ڈائری پہ نمبرز لکھنے اور زبانی یاد کرنے کا رواج، مگر جب سے موبائل کلچر عام ہوا تھا اس نے فون بک میں نمبرز محفوظ کر کے انہیں یاد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ چہرے، مناظر، چھوٹے چھوٹے جزیات، کپڑوں کے ڈیزائن پوری تفصیل کے ساتھ اسے یاد رہا کرتے تھے، اور اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے پاشا کو اس لنچ پہ دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے بہت سے لوگ موجود تھے، وہ یقیناً وہاں ہوگا، مگر حیا کی نگاہ ہی اس پہ نہیں پڑی ہوگی، ورنہ پاشا کی تصویر دیکھ کر اسے وہ چہرہ جانا پہچانا لگتا۔ اس لنچ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو معمول سے ہٹ کر ہو، سوائے اس لڑکی کے جس کے ٹرے میں 4 کپ تھے۔ اس نے قدرے اچنبھے سے آنکھیں کھولی۔ اسے وہ لڑکی کیوں یاد آئی؟ ہال میں نہیں، البتہ ہوٹل کی لابی سے ہو کر جب وہ ریسٹورنٹ سے گزر رہی تھی تب وہ اسے ملی۔ حالانکہ حیا اسے نہیں جانتی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے یونیورسٹی میں مل چکی ہے۔ حیا کو ایسا کوئی واقعہ یاد نہ تھا، مگر وہ لڑکی مصر تھی، وہ مل چکی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر دوبارہ وہ منظر یاد کرنے کی صحیح کی۔ وہ سارا کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ سامنے سے ٹرے میں 4 کپ لیے وہ دراز قد لڑکی چلتی ہوئی آئی، اور پھر اس کے تخیل میں مخل ہونے والی آواز فون کی تھی۔ اس نے کوفت سے آنکھیں کھولیں اور فون کو دیکھا۔ وہاں پاکستانی نمبر آ رہا تھا۔ ابھی تو یہ نمبر اس نے کسی کو نہیں دیا تھا۔ پھر ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ حیا، مس رحمت ہیئر۔ وہی بھاری خوبصورت شائستہ آواز۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ جتنا ان کو پرے دھتکارے وہ اس کا سائے کی طرح تعاقب کرتے رہیں گے۔ کہیے، کس لیے فون کیا آپ نے؟ اس کی آواز خود بخود ترکھائی در آئی۔ یہ پوچھنا بے سود تھا کہ مس رحمت کا اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون بند کرنا بھی بے سود تھا۔ وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا۔ اسے کسی اور طرح سے اب ڈیل کرنا ہوگا۔ کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز بوجھل تھی، تکان سے بھری، غم سے لبریز، اداس، متفکر۔ حیا نے لمحے بھر کو سوچا۔ اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا۔ دیکھیں میجر احمد، اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا، اگر تو آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون سے ابھری۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک دم بالکل ساکت ہو گئی۔ اس کے اغوا کی خبر پھیل چکی تھی۔ تو کیا وہ سب راز نہیں رہا؟ ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آن گرا تھا۔ فکر نہ کریں، پاکستان میں کسی کو علم نہیں۔ وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی۔ یہ کیا کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی، اور پاشا کے پاس اس کی بہت سی تصاویر۔ بلیک میلرز، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا ہونے نہیں دیں گے۔ اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا درد تھا۔ اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں؟ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی ہے شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف دی۔ میں اغوا ہوئی، ظلم ہوا میرے ساتھ، تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو نہیں اغوا کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا قصور نہیں۔ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی، انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے؟ وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بلکہ بس مخموم انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو اب میں کیا کروں؟ اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کون سا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں، آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ چاہیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی، اگر آپ کو کوئی بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلرز ایک بے نتھے بیل کی طرح ہوتے ہیں حیا۔ اس سے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا۔ سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کو سینگوں سے پکڑ لیں۔ دنیا کو کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس سے اسے بلیک میل نہ کیا جا سکتا ہو۔ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت سی ہیں، کمزوریاں پوچھی نہیں تلاشی جاتی ہیں، لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں۔ اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو پوچھتی نہیں۔ اس نے ذرا محسوس سے انداز میں جتایا، ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ میجر احمد، میرا خیال ہے اب ہم یہ ڈب گیم بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھے ایک خواجہ سرا بن کر ملتے رہے ہیں۔ میں نے پنکی کی بجائے خواجہ سرا کہنا مناسب سمجھا۔
میں تسلیم کرتا ہوں آپ پنکی تھے، مگر ڈولی کون تھا؟ ARP کی ماں نے بتایا تو تھا آپ کو۔ کیا میں نے کبھی ڈولی کو اصلی چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ اسے نہیں جانتی۔ وہ باکس مجھے ڈولی نے بھیجا ہے، مگر اس کی پہیلی وہ کس نے لکھی تھی؟ کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ میجر صاحب، مجھے سچ سچ بتا دیں۔ ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ منظر عام پہ آنے کی بجائے پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی ڈوریں ہلاتے رہتے ہیں۔ جی میں لکھتا ہوں۔ فکریمی آئی۔ وہ والی پہلی بھی آپ نے لکھی تھی، بلکہ آپ سے لکھوائی گئی تھی۔ جی وہ میں نے ہی لکھی تھی۔ ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے؟ اس نے پہلی دفعہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا۔ کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ لگنے والی تھی؟ جی کھول لیا، اور مجھے وہ مل گیا جو ڈولی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پہ اس نے واضح طور پہ کرسی کے پہیوں کی آواز سنی، جیسے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا۔ واقعی؟ اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی۔ جی پہلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مجھ پر ایک بہت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ جی باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے آپ پر انکشاف کیا۔ وہ رک رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جیسے تصدیق چاہ رہا ہو۔ جی بالکل۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، آپ سے ابھی تک وہ باکس کھلا ہی نہیں، لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ گلوانے کی کوشش اچھی لگی۔ حیا نے تل ملا کر موبائل کو دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اچھا مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ذرا بیزاری سے بولی۔ آپ بے شک سو جائیں، مگر پلیز فون بند مت کیجیے گا۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ جب میں کچھ بولوں گی ہی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ میں آپ کی خاموشی سنوں گا۔ میں سو رہی ہوں، بائے۔ اسے تکیے پہ سر رکھتے ہوئے جان چھوڑو والے انداز میں کہا، مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگائے، وہ دوسرا بازو آنکھوں پہ رکھے۔ وہ کب سو گئی اسے علم نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل فون چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے 20 منٹ لکھا آ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس سے تو وہ مشکل 10 منٹ میجر احمد سے بات کی ہوگی، تو کیا 3 گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔